مولانا ابوالکلام آزاد کی پاکستان سے متعلق پیش گوئیاں۔ ابوالکلام نے پاکستان کے ٹوٹنے کی پیش گوئی کب کی تھی؟ کتنی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں؟ پاکستان ریاست مدینہ کے استثناء کے ساتھ دنیا کی پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والے پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنے نظریات و عقائد اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ تحریک پاکستان کے دوران ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس کے علاوہ مسلمانوں کے بعض حلقے بھی دو قومی نظریے یعنی قیام پاکستان سے متفق نہیں تھے۔ ان میں ایک بلند پایہ شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی تھی۔ انہیں دو قومی نظریے پر بننے والی مسلم ریاست کے بارے میں بہت سے تحفظات اور خدشات لاحق تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے وقت کے عالم دین، مدبر، مفکر، مفسر قرآن، بے باک مقرر و صحافی اور صاحب طرز ادیب تھے۔ ان کا شمار برصغیر کے صف اول کے سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی سحر انگیز شخصیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کالم نگار ڈاکٹر جمال ناصر کے مطابق ابوالکلام آزاد نے اپریل 1946 میں معروف صحافی آغا شورش کاشمیری کو ایک انٹرویو میں پاکستان کے حوالے سے متعدد خدشات کا اظہار کیا تھا جو اس وقت دیوانے کی بڑھ سمجھے گئے، لیکن افسوس کے بعد میں ان کی یہ باتیں کافی حد تک درست ثابت ہوئیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان جب تک زندہ رہیں گے پاکستان ایک رہے گا، لیکن ان کی وفات کے بعد اس کے دونوں حصے یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان کا متحد رہنا دشوار ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کے مابین صوبائی اور نسلی تعصبات کو ہوا دینے کے لیے بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پاکستان کا اقتدار وڈیروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں اور نودولتیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو قومی دولت کی لوٹ مار میں لگ جائیں گے۔ قومی سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا جانے لگے گا۔ ان لوگوں کی لوٹ مار کے سبب ملک میں ایک طبقاتی جنگ کا ماحول پیدا ہوگا۔ بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ نااہل سیاسی قیادت فوجی امروں کے لیے راہ ہموار کر دے گی۔ پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے۔ ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سازشیں بڑھیں گی۔ ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کہ ملکی استحکام بیرونی دباؤ کا شکار ہونے لگے گا۔ مسلم ممالک کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ شرائط کے بغیر بیرونی امداد کا حصول ممکن نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان نظریاتی اور سرحدی سمجھوتوں پر مجبور ہو جائے گا۔ نوجوان مذہب اور نظریہ پاکستان سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ مستقبل سے مایوس ہونے لگیں گے۔ مولانا کا خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اس پر مغربی قوتوں کا تسلط قائم ہو جائے گا اور ساری سیاست کا محور و مرکز لندن ہوگا۔ عالمی سامراجی قوتیں کسی صورت ایک مضبوط مسلم ریاست کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکیں گی۔ اپنے مفادات کے لیے وہ پاکستان اور بھارت کو آپس میں لڑائیں گی۔ فرقہ پرستی اور مذہبی شدت پسندی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ سوچ پاکستان کی نظریاتی اساس کو سخت نقصان پہنچائے گی۔ مولانا آزاد کی یہ سوچ برصغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی سوچ نہیں تھی، لیکن اب جب کہ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک ملک کی سیاسی و معاشی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی یہ باتیں کچھ غلط بھی نہیں لگتیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت نے مولانا صاحب کے خدشات و تحفظات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی شعوری کوشش ہی نہیں کی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ وطن عزیز کا موجودہ نقشہ کافی حد تک مولانا ابوالکلام آزاد کی پیش گوئیوں پر پورا اترتا محسوس ہوتا ہے اور بانیان پاکستان کے نظریات و افکار سے کوسوں دور ہے۔